جو طوفان کی طرح امٹ پڑے تھے ایسے نہ ہوتے، ان کی صحت یوں نہ بگڑتی، اگر کچھ عرصہ بھی اور زندہ رہتے آج تو صحیح قرآن عین دے کے جاتے، اس کا پورا تصور ان کے ذہن میں تھا۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں۔ بہرحال اور اس کے بعد تو برادران عزیز مملکت ہماری بن گئی۔ اس 30 مملکت کی 30 سالہ یہ جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس 30 سال کے اندر اسلامی مملکت نام دیا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، مملکت کا دین یہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا، ریلیجن اسلام ہوگا۔ یہ بھی ہوا کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی وہ حدود جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ ایکسرسائز کرے گی اپنے اختیارات کو، یہ الفاظ بھی ان کے اندر آئے، جسے آپ حکمرانی یا حکومت کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر قوانین کا حصہ ہوتا ہے کہ قوانین میں جو مرتب ہوں گے جن کے مطابق اس معاشرے کو چلایا جائے گا وہ کیسے ہوں گے۔ اب یہاں وہ سنویت جو ہے وہ یہاں آئی۔ حضرات علماء کرام نے یہ بات کہی کہ جب یہ مملکت اسلام کے نام سے لی گئی ہے، اسلامی قوانین بنانا تو بہرحال ہمارا کام ہے، ہم ہی جانتے ہیں، آپ اس کو کیا جانیں گے چیز۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ جانتے ہیں، آپ بنا دیجیے۔ 30 سال ہو گئے اس مملکت کو، ایک قانون بھی بنا۔ پوچھا یہ گیا کہ یہ جو ضابطہ قوانین بنے گا اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ ضابطہ تو بعد میں بنے گا نا، تفصیلات تو بعد میں ہوں گی، اس کا بیسس کیا ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ 1951 میں 31 علماء کرام جمع ہوئے، انہوں نے یہ چیز ایک ریزولوشن کی حیثیت سے پاس کی کہ یہ ضابطہ قوانین کتاب و سنت کی روح سے مرتب ہوگا۔ بہت اچھا جی، کسی کو بھی اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے؟ یہ بدبختی بھی اسی بدبخت کے حصے میں آئی تھی کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کتاب و سنت کی روح سے کوئی ضابطہ قوانین ایسا مرتب نہیں آپ کر سکیں گے جو یہاں کے تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے۔ دعائی نچ گئی صاحب، منکر سنت، منکر حدیث، منکر رسالت، پتہ نہیں کیا کیا انکار۔ میں نے کہا میں نے تو عرض اتنا ہی کیا ہے کہ یہ آپ سے نہیں بن سکے گا اس بیسس کے اوپر، بن جا نہیں سکے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، بنا دیجیے۔ سادہ جو جی جائے گا بنا گے تو زیادہ لگنا ہے صاحب، ٹھیک ہے بنا دیجیے۔ میں مختصر کرتا ہوں عزیزان من، وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ 51 میں یہ کہا اور میں نے یہ عرض کیا۔ 1900 یہ جو تھے قانون بنانے میں، ان میں سر فہرست مولانا مودودی صاحب تھے، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو تو آج سن لیجیے۔ 1930 میں مودودی صاحب نے خود اپنے ہاں کا جو پرچہ ہے ایشیا، 23 اگست 1970 کی 30 غلط کہا، 23 اگست 1970 کے ایشیا میں انہوں نے خود یہ کہا، سنتے ہیں آپ کیا کہا؟ کتاب و سنت کی روح سے کوئی ایسا ضابطہ قوانین نہیں بن سکتا جو یہاں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے۔ میں نے 1951 میں یہی عرض کیا تھا اور 1000 علماء کرام کا فتویٰ لگ گیا تھا کہ یہ منکر سنت ہے۔ بین ہی وہ الفاظ ہیں کہ جو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ پھر یہ اس کی بنا پہ نہیں بن سکتا تو یہاں اسلامی قوانین تو بننے ہیں، تو وہ پھر کس طرح سے بنیں گے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں اکثریت جو اب جمہوریت آ رہی ہے، یہاں کی اکثریت حنفی فقہ کی قائل ہے، اس لیے یہاں حنفی فقہ کو رائج کر دیا جائے۔
فوراً اس کے خلاف انقلابی آواز اٹھی. دوسرا فرقہ یہاں اہل حدیث کا ہے. انہوں نے کہا کہ جس فقہ کو ہم آج اسلامی نہیں مانتے، اگر آپ حکومت یا سلطنت کے زور پہ ہم سے وہ منوانا چاہیں گے تو ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے. شیعہ حضرات نے کہا کہ ہمیں اس کے بعد اگر آپ نے یہ کیا تو ہمیں اس کے بعد اپنے متعلق اس وطن کی نسبت سے نظر ثانی کرنی پڑے گی. بات یہ کون سے قوانین سے گنتی ہو رہی؟ انہوں نے کہا کہ صاحب جہاں تک پرسنل لاز ہیں وہ ہر فرقے کے اپنے اپنے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کل بھی ایک پرسنل لا ہے. انگریزوں کے زمانے میں یہ تھا. حنویت جب تھی سیکولرزم میں یہی ہوتا ہے، پرسنل لاز ہوتے ہیں، دوسرے پبلک لاز کہلاتے ہیں. سوال ان سے یہ تھا کہ بہت اچھا جی ہر فرقے کے پرسنل لاز اپنے اپنے ہوں گے. اگرچہ اسلام میں تو ان دونوں میں تفریق نہیں ہے، قرآن میں بھی تفریق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تفریق نہیں تھی. چلیے صاحب وہ تو الگ ہوئے، پبلک لاز تو سارے ملک کے ایک ہوتے ہیں. اس کے بعد ان حضرات سے جنہوں نے یہ خلاف کیا ان سے ہی یہ پوچھا گیا کہ پھر یہ پبلک لاز کس طرح سے یہ بنے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے کیا ملا؟ میں دو فکروں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہی جو اہل حدیث حضرات انہوں نے یہ لکھا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس ملک میں پورے اسلام کو موقع ملنا چاہیے. کیسے جی؟ تمام مکاتب فکر، اب یہ فرقے کی جگہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کھلے طور پر اپنی اپنی فکر پر عمل کریں اور لوگ آزادی سے جس مسئلے میں چاہیں جس مسئلے فکر کو پسند کریں اس پر عمل کریں اور کوئی تعصب نہ ہو. اس لحاظ سے یہ ملک دنیا کے لیے ایک مثال ہو کہ اس میں اصلیت نہیں ہے. یہ پبلک لاز کا ضابطہ بن رہا ہے. یعنی اہل فقہ کے نزدیک چیف ٹو دی لیفٹ ہے اسلامی، اہل حدیث کہیں کہ نہیں صاحب ہماری فقہ میں چیف ٹو دی رائٹ ہے اسلام، اور آزادی حاصل ہو ہر ایک کو اپنی اپنی فقہ پر عمل کرنے. پبلک لاز کا ضابطہ. عزیزان من کیا آپ کیا یہ پچھلے دنوں یہ جتنی کنٹرولس یہ چلی ہے، نہیں یہ جو ایک تحریک چلی جدوجہد ہوئی اس میں اصطلاح تو ایک تھی نظام مصطفیٰ. اس اصطلاح کے متعلق کسی نے بھی تفصیل سے کچھ بتایا کہ اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ ابھی آپ نے دیکھ لیا، مودودی صاحب نے فرمایا کہ کتاب و سنت کی روح سے نہیں بن سکتا. حنفی فقہ جو ہے اس کو اسلام کے قانون کی حیثیت سے رائج کیا جائے گا تو یہ ہوگا نا. اہل حدیث نے کہا کہ ہم تو اس کے خلاف بغاوت کریں گے، ہر ایک کو اپنا اپنا الگ الگ اجازت ہونی چاہیے سر. بہت اچھا. اہل فقہ کے اندر دیوبندی اور بریلوی حضرات ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے، یہ دونوں اس تاریخ میں بھی شامل تھی. مفتی صاحب دیوبندی، نورانی صاحب بریلوی عقیدے کے. ان میں آپس میں اختلاف کتنا ہے. مفتی صاحب جب سرحد کی گورنمنٹ کے وہ چیف منسٹر بنے تھے تو اس زمانے میں دیوبندی